ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ایک گھنٹی یا بیل آئیکن بنا ہوگا، اس پر ضرور کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہیں گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، اسلامک پاتھ آفیشیل چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا درود پاک کو پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی بندش ہو یا کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے آج ہم آپ کو بہت ہی مجرب ترین وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل اسلامک پاتھ آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی یا بیل آئیکن بن کر آئے گا، اس پر ضرور کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور اپنے کسی بھی سوال کے جواب کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین، وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہمارے آج کے وظیفہ کی جانب۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے یا بندش ہے اور وہ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے آج کے اس وظیفہ پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے رشتے کی رکاوٹ کو دور فرما دیں گے اور جلد از جلد کسی اچھی جگہ رشتے کا انتظام کر دیں گے۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی لڑکا یا لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رشتہ نہ آتا ہو یا سرے سے ہی رشتہ نہ آ رہا ہو تو لڑکا یا لڑکی اور اس کی ماں صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت کے صدقے جلد از جلد نیک اور اچھی جگہ رشتے کا انتظام فرما دیں گے، اور جتنی بھی رکاوٹ اور بندش ہوگی سب ختم فرما دیں گے۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کہ لڑکا یا لڑکی کی ماں صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد درود ابراہیمی کو 500 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھ کر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتے کی جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جلد از جلد کسی اچھی جگہ پر اللہ تعالیٰ رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ناظرین، وظائف کی چند شرائط و ضوابط ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔
اگر آپ ان شرائط پر عمل نہیں کرتے تو آپ کسی وظیفہ میں بھی کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کرنا۔ ناظرین، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کبھی اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ نماز کو صرف وظیفہ کی خاطر نہیں پڑھنا بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ پر نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، رزق حلال کا اہتمام کریں، کیونکہ حرام رزق عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد برے کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کے تمام وظائف بے اثر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر عمل یا وظیفہ کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی وظیفہ میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آخر میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن بنا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔